تو رمضان مبارک کے اندر جو ہم نے محنت کی ہے، جو اللہ سے مانگا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پاک پڑھنے کی، تراویح کے اندر سننے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کی راتوں میں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. سال کے باقی 11 مہینوں میں تو یہ توفیق ہمیں نہیں ملتی عام طور پر. پھر سحری، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام شاہ فرمائی یہ ایسا کھانا ہے اس کے اندر برکت ہے، سحری کے اندر یا تو نے کھانے کی توفیق عطا فرمائی 30 دن. یہ بڑا تیرا اعزاز ہے، ہمارے اوپر بڑا انعام ہے. اسی طرح رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کی، روزہ افطار کروانے کی توفیق عطا فرمائی. ہر بندے نے کوشش کی اپنی طاقت کے مطابق کہ بھئی کسی کا روزہ افطار ہو جائے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. انفرادی طور پر بھی کیا، اجتماعی طور پر بھی کیا. اسی طرح رمضان مبارک کے اندر صدقہ خیرات کرنے کا یہ جذبہ بھی انسان کے اندر پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے. عام دنوں سے ہٹ کر کے نہیں یار خرچ کرنا چاہیے. رمضان میں تو ایک کے بدلے میں 70 مل رہا ہے. عام دنوں میں بندہ دیتا تھا تو بندہ سمجھتا تھا کہ تھوڑا اجر ہے. تو رمضان کے اندر چونکہ اجر بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو انسان بہرحال انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حرص کا مادہ رکھا ہے کہ انسان کو جہاں بھی زیادہ پروفٹ ملتا ہے، زیادہ چیز ملتی ہے، تو انسان اس کے اندر انویسٹ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے کہ یہاں زیادہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو توفیق عطا فرمائی اس پر بھئی ہم سب کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں. دوسری چیز کیا ہے کہ اس آخری رمضان مبارک کے آخری روز وہ ہمیں ندامت بھی ہو، استغفار ہو. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک آدمی کے گھر کے اندر وقت کا بادشاہ آ جاتا ہے. آج کی زبان کے اندر کہتے ہیں پریزیڈنٹ آ گیا، پرائم منسٹر آ گیا، صدر وزیر اعظم گھر میں آ گیا. تو ایک دن اس کے پاس رہا، 2 دن رہا، اس نے بڑی خدمت کی، اپنی توفیق کے اعتبار سے خدمت کی. اور وہ اسے یہ کہے کہ بادشاہ سلامت، جناب صدر، جناب وزیر اعظم صاحب، میں نے آپ کی خدمت کمال کی ہے، آپ کو ایسے ایسے کھانے کھلائے ہیں شاید آپ نے کبھی کھائے ہی نہ ہو، آپ کی ایسی ایسی عزت افزائی کی، ایسا پروٹوکول دیا شاید کبھی آپ نے ایسا پروٹوکول ملا ہی نہ ہو. تو کیا خیال ہے؟ وہ بادشاہ، وہ صدر وزیر اعظم اس بندے کے اس عمل سے خوش ہوگا؟ وہ کہے گا کیا پدی کا شوربہ، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا اور پریزیڈنٹ ہاؤس کا اور بادشاہ کا جو ہے وہ کیا پروٹوکول ہوتا ہے. وہاں سونے کے تھالوں کے اندر کھانے پکتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور وہاں جناب وہاں کے باورچی اور وہاں کے کھانے اور میوے، وہاں کی جو ڈشیں ہیں، تیرے گھر میں کیا ہے؟ تو وہ تھوڑا سا اس سے ناگواری محسوس کرے گا، یہ تو بیوقوف آدمی ہے. اور اس کے بالمقابل دوسرا بندہ اگر وہ کیا کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت جناب عالی، آپ کی شایان شان اس چھوٹی سی، کہاں آپ کا مقام و مرتبہ اور کہاں میری ایک چھوٹی سی جھونپڑی، جی اس کو کیا نسبت ہے؟ تو بہرحال میں نے ٹوٹا پھوٹی کچھ آپ کی خدمت کی ہے، تو یہ آپ کی ذرا نوازی حضور آپ نے جو ہے وہ قدم رنجا فرمائے اور میری دعوت کو شرف قبولیت عطا فرمایا، تو بڑی مہربانی آپ. تو اس سے کیا ہوگا؟ بہرحال وہ خوش ہوگا اور بہت ممکن ہے کہ اس کو کچھ انعام سے بھی نوازے کہ بھئی نہیں تو نے بڑا حق ادا کیا ہے، تو نے پوری کوشش کی ہے، بڑی بڑی آہو بھگت کی ہے، تو میرے پاس آنا، وہاں پہ جی میرے محل کے اندر آنا، میں تجھے اور نوازوں گا. تو بالکل ایسے بھی رمضان المبارک کے بارے میں اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے واہ جی واہ کمال کر دیا اس دفعہ تو میں نے، ریجاں کر دیتی ہیں جنہیں عبادت ریاضت، کیا ہی بات ہے، میں نے تو آنکھ ہی نہیں لگائی، ساری طاق راتوں میں جاگتے ہی رہا ہوں. نہیں، کسی بھی عمل سے ہمارا کوئی بھی عمل ایسا عمل نہیں ہے کہ بہرحال ہم یہ کہہ سکیں، اس پہ اترا سکیں کہ میں نے ایسی تراویح پڑھی، ایسی تہجد پڑھی، ایسے نفل پڑھے. نہیں، ہماری ہر عمل کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کہیں نہ کہیں رہ گئی، ہر عمل کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے. تو اس پر ندامت ہو، استغفار ہو، اللہ بہرحال میں تو بندہ ہوں، کمزور ہوں، جو ہو سکا تھا وہ میں نے کیا، بہت ساری چیزیں رہ گئی، تو اے میرے کریم رب مجھے معاف فرما، استغفر اللہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ،